جب امام علی علیہ السلام کوفہ کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے تو ایک بہت ہی بڑا بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ کیا وہ بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کو کھانے کے لیے سامنے آیا تھا یا امام علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی؟ اس بھیڑیے نے یہ بھی بتایا کہ میں شام سے آیا ہوں، لیکن کیا بھیڑیا بول سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو امام علی علیہ السلام کے سامنے اس بھیڑیے نے بات کیسی کی اور اس بھیڑیے نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی؟ حضرت امام علی علیہ السلام اور اس بھیڑیے کا واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک بھوکا بھیڑیا آ گیا تو اس بھیڑیے کی خواہش کیا تھی، اور سب سے بڑی بات اسی بھیڑیے نے امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی ہلاک کیا تھا۔ لیکن کس طرح سے؟ کشف الیقین میں 7 اسد سے مروی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ بیرون کوفہ اسی جگہ پر آئے جہاں ہر رات امام علی علیہ السلام کا آنا معمور تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور آپ گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے نے ایک جرجری لی اور کان کھڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا یا امام علی علیہ السلام گھوڑے کو کچھ نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس گھوڑے کا مزاج بدل گیا ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، تلوار ذوالفقار کو بے نیام کیا اور فرمایا وہ دیکھ سامنے دور سے ایک بھیڑیا آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور بھیڑیے سے فرمایا اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے حکم سے بھیڑیا وہیں رک گیا۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بھیڑیے تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام نے دستے ادب جوڑ کر دعا کی کہ اے میرے رب اسے قوت گویائی عطا فرما، اور فرمایا اے بھیڑیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کر۔ امام علی علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ اس بھیڑیے نے کلام کیا اور کہا یا امیر المومنین آپ کے حق کی قسم میں 7 دن سے بھوکا ہوں، آج بھوک نے بہت تنگ کیا ہے۔ میں نے آپ کو دور سے دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ جاتا تو ہوں، اگر ان میں میرا رزق مقرر ہوا تو مجھے ضرور ملے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب یہ بھیڑیا بھوکا ہے، اسے رزق عنایت فرما۔ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس بھیڑیے کا رزق کہاں سے آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا کسی اونٹ جیسی چیز کو کھا رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو کہنے لگا اے امیر المومنین باخدا ہم درندے آپ کے اور آپ کی اطرت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا تو رہتا کہاں ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا قبلہ میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہاں کوفے کس لیے آیا ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا یا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام تقدیر میں آپ کی زیارت تھی، آیا تو تھا اجاز میں لیکن وہاں کچھ نہ ملا، تلاش رزق میں ادھر بھٹک گیا۔ یہ ایسا صحرا تھا جہاں کھانا تو اپنی جگہ لیکن پینے کا پانی بھی میسر نہیں ملتا، اور یوں ہی چلتے چلتے میں کوفہ پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا پیچھے ہٹنے لگا اور عرض کرنے لگا مولا اب میں واپس جا رہا ہوں، قاضیہ جاؤں گا، اور وہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن سنان ابن واہل وہ وہاں موجود ہے جو کہ جنگ صفین سے بچ کر آیا ہے اور آج وہی میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے کبھی بھیڑیے کی گفتگو کو سنتا تھا، کبھی حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا۔ اس وقت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا آپ کس بات پر حیران ہیں؟ باخدا جو علم مجھے جد الحسنین سے ملا ہے اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ ان معجزات کو دیکھ کر مشرک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے۔ اب تو جا اور قاضی
काजिया में अपनी आंखों से वो मंजर देख जो अभी ये भेड़िया तेरे सामने कह रहा था। मैं घोड़े पर सवार हुआ और काजिया की राह पकड़ी। अभी तक मुअज्जिन ने अजान नहीं कही थी कि मैं काजिया पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। सबके चेहरों पर एक खौफ था। मैंने उनमें से एक से वजह पूछी तो उसने बताया कि सनान इब्ने वाहिल को एक भेड़िए ने शिकार कर लिया है। जिस तरफ वो लोग जा रहे थे मैं भी उसी तरफ आया। देखा तो सर सालिम रखा हुआ था। जिस्म के और अज़ा में से सिर्फ उंगलियों के सिवा पूरा जिस्म गायब था। हम वहीं पर खड़े थे कि फिर एक मर्तबा वही भेड़िया जाहिर हुआ। लोग इधर उधर हट गए और डर से भागने लगे। भेड़िए ने सनान के सर को बालों से पकड़ा और कूफे की तरफ चला गया। मैंने वहां खड़े लोगों को उस भेड़िए का तमाम वाकिया बयान किया जो अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ उस भेड़िए ने कहा था, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और उन्हें बताया कि ये भेड़िया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बताकर आया था कि आज रात का मेरा शिकार सनान इब्ने वाहिल है। अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे इत्मीनान की खातिर यहाँ भेजा है ताकि वो सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं जो कि मैंने उस भेड़िए की जुबानी सुना था। और वाकई मैंने वो देखा जो उस रात उस वक्त वहाँ हुआ था। मैं वापस कूफे आया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस वक्त मस्जिद में थे। मैंने यहाँ पर भी लोगों को बैरून कूफा जो कुछ भी हुआ सब बताया था। भेड़िए की हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हुई गुफ्तगू और काजिया में होने वाला वो वाक़िया तफसील के साथ सब लोगों को बताया था। तमाम के तमाम लोग उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमने लगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मिंबर कूफा पर आए और फरमाया, ए लोगो यकीन रखो हमारा मुहिब कभी दाखिले जहन्नम नहीं होगा और हमारा दुश्मन कभी दाखिले जन्नत नहीं होगा। क्या शान है अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अदा फरमाए और हशर के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल की शफात हमें नसीब फरमाए। आमीन इलाही आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।